احتجاج کرنے والے میرے بھائیوں دوستوں اور اہلیان علاقہ، جماعت اسلامی کی حق و کراچی کو مہم آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ رابطہ عوام تیزتر ہو رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا تھا کہ ایم اے جناح روڈ پر انسانوں کا ایک سمندر تھا جس نے سندھ حکومت کو، وزیر اعلیٰ سندھ کو یہ میسج دے دیا تھا کہ کراچی کے لوگ کسی بھی صورت میں اس کالے قانون کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اسے مسترد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کل دوبارہ گورنر کو بھیجے جانے کے بعد 10 دن مکمل ہو گئے اور اس کو ایکٹ کی صورت مل گئی ہے، لیکن کیا ہے یہ ایکٹ کی صورت ہے یا کوئی بھی طریقہ اختیار کرے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جعلی اکثریت کی بنیاد پر آئین سے متصادم کام کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا اور سندھ حکومت کا یہ عمل یہ آئین سے متصادم ہے۔ آئین کی آرٹیکل 141 کی کھلی خلاف ورزی ہے اور انہوں نے اپنی اس اکثریت کو کہ جو لوگوں کو دبا کر غیر جمہوری ہتھ کنڈے استعمال کر کے مقامی حالیوں کو، مظلوموں کو، ہر زبان بولنے والوں کو پیس کر ان کو سماجی طور پر برباد کر کے یہ وڈیرے جو اکثریت حاصل کر رہے ہیں، یہ جاگیردار جو اپنی جاگیر اور طاقت کی بنیاد پر اسمبلی میں آج اکثریت میں ہیں۔ ایم اے جناح روڈ پر انسانوں کے سمندر نے بتایا تھا کہ تم اکثریت میں نہیں ہو، تم اقلیت میں ہو، عوام اکثریت میں ہے اور تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ اس لیے ہم اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ ایک سازش کے تحت ایک مرتبہ پھر لسانی آگ کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو ایک مرتبہ پھر سندھی مہاجر کی تقسیم میں ڈال کر یہ سارے لوگ اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور جماعت اسلامی وہ تحریک ہے کہ جو لسانیت پر یقین نہیں رکھتی، علاقائیت اور ان نعروں پر یقین نہیں رکھتی کہ جس کے نتیجے میں تعصب کو پھیلایا جائے۔ جماعت اسلامی مظلوموں کی ہمدرد ہے، محروموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور دنیا کے سارے مظلوموں، محروموں اور ظلم کا شکار لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتی ہے کہ اس نظام عدل کو قبول کر لو اور سارے مسائل بھی تمہارے حل ہوں گے اور اللہ کی رضا بھی شامل ہو جائے گی۔ بھائیو، اس شہر کراچی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی آبادی کو آدھا کر دیا۔ اور میں ان جماعتوں سے سوال کرتا ہوں جو ڈرائنگ روم پالیٹکس کر رہی ہے اس بل کے خلاف، یہ وہی پارٹیز ہیں جو پیپلز پارٹی کے ہر دور حکومت میں شامل رہی ہے۔ ایم کیو ایم نے 2012 اور 2013 میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا۔ اگر اس وقت ایم کیو ایم احتجاج کرتی تو آج ہمارے شہر کے یہ حالات نہ ہوتے۔ اگر اس 2013 کے بلدیاتی بل میں جو سارے اختیارات پیپلز پارٹی نے اپنے پاس کیے تھے تو اس وقت گورنر بھی ایم کیو ایم کا تھا، حکومت بھی ایم کیو ایم کی تھی اور ایم کیو ایم اس کے بعد بھی 1 سال تک حکومت میں شامل رہی تھی۔ اس لیے اس وقت بھی آل پارٹیز کانفرنس کے نام سے یا ڈرائنگ روم پالیٹکس کر کے یا 2 پارٹیوں کی ملاقاتیں کر کے یہ امپریشن دینا کہ آپ اس بل کے مخالف ہیں، بل کی مخالفت یہ نہیں ہوتی، آپ میدان میں کیوں نہیں آتے، آپ ایم اے جناح روڈ پر ملین مارچ کیوں نہیں کرتے، آپ کھل کر جو ہے وہ اپنی جو آپ کا مینڈیٹ ہے اس کے مطابق جد و جہد کیوں نہیں کرتے۔ اس لیے کراچی کے عوام بجا طور سے نہ صرف یہ کہ پیپلز پارٹی کی فسطائیت کے خلاف، آبریت کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں بلکہ اس کو سپورٹ کرنے والے، زبانی جمع خرچ کر کے عملاً اس کو سپورٹ کرنے والی ان پارٹیوں کو بھی ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے کراچی کی گنتی عالی کی ہے۔ میں پاکستان تحریک انصاف سے اور ایم کیو ایم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جعلی مردم شماری کو کیوں نوٹیفائی کیا ہے؟ آپ نے کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے کیوں اضافہ کیا ہے؟ آپ نے اس گرین لائن کے نام پر آج آپ کو کوئی بس اس میں نظر آ رہی ہے؟ آپ دیکھیں 25 دسمبر کو انہوں نے کہا تھا کہ فل پلیگ بس چل جائیں گی، آج 26 دسمبر کو بھی ٹرائل ہی چل رہا ہے۔ دن میں 1 یا 2 بسیں چلاتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ یہ وہ گرین
گرین لائن ہے جس کا افتتاح عمران خان صاحب سے کروایا گیا ہے. یہ وہ گرین لائن ہے جو آج تک مکمل بھی نہیں ہوئی ہے. یہ وہ گرین لائن ہے جس کو پچھلی حکومت نے اچھے خاصا اس کا انفراسٹرکچر بنا دیا تھا. تو یہ ان کا کراچی کے ساتھ حال ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم سے کہ تم یہ سلوک ہمارے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ پانی کا منصوبہ کے 2005 میں آخری منصوبہ بنا تھا. 16 سال میں ایک بوند پانی کا اضافہ بھی ان ساری جماعتوں نے کراچی کے لیے نہیں کیا ہے. کس بنیاد کے اوپر آج آپ شور مچا رہے ہیں؟ انتخاب قریب آتا ہے تو اس برسات میں سب مینڈک بھی باہر آ جاتے ہیں. جماعت اسلامی ہے جو عوام کی جد و جہد کر رہی ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں وفاقی حکومت سے بھی وہ K4 منصوبہ جس کے لیے ابھی عمران خان نے کچھ دن پہلے بیان دیا تھا کہ 650 ملین گیلن پانی کراچی کو 15 مہینے میں مل جائے گا، اور فیصلہ وفاق میں بیٹھ کر یہ کیا کہ 650 ملین گیلن نہیں بلکہ ہم 250 ملین گیلن دیں گے. اور وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس کو بنانے کے لیے بھی فنڈ فراہم نہیں کیے جا رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جعلی افتتاح، جھوٹے اعداد و شمار، کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کو دھوکہ دینا. اور یہ دھوکہ پیپلز پارٹی بھی دے رہی ہے، پی ٹی آئی بھی دے رہی ہے، ایم کیو ایم بھی دے رہی ہے، اور کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے نام پر وہ تمام لوگ دے رہے ہیں جو بار بار آ کر میٹنگ میں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ 1100 ارب روپے کے پیکج پر کام ہو رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکولر ریلوے جس کا افتتاح وزیر اعظم کر کے گئے تھے، اس کی آبادی جو اس کی ریلوے ٹریک کے ساتھ ہے اس کی ری سیٹلمنٹ پلان کا کیا ہوا؟ گجر نالے کے لوگوں کو متبادل جگہ کیوں نہیں فراہم کی گئی؟ اورنگی نالے کے لوگوں کو متبادل جگہ کیوں نہیں فراہم کی گئی؟ اور میرا یہ سوال وفاقی حکومت سے بھی ہے، صوبائی حکومت سے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت عظمیٰ سے بھی ہے. کل چیف جسٹس دوبارہ آ رہے ہیں، دوبارہ کورٹ لگا رہے ہیں. ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جتنے آپ نے ریمارکس اور جتنے اقدامات اور جتنے احکامات نسلا ٹاور کے لوگوں کو بے گھر کرنے کے لیے دیے تھے، فیلکن آج آپ کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر وار کالج کا نام لکھ کر بے وقوف بنایا جا رہا ہے. چیف صاحب آپ کا امتحان اب شروع ہوتا ہے کہ آپ اس ڈرامے کو بے نقاب کرتے ہیں یا کراچی کے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. نسلا ٹاور کے لوگوں کے ساتھ عدالت میں زیادتی ہوئی ہے، آئین اور قانون کی خلاف ورزی چیف جسٹس آف پاکستان نے کی ہے. اس ظلم کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. انہیں بھی قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا اور یہ جواب دینا پڑے گا کہ اسلام آباد کا حیات ایجنسی اس کے لیے الگ قانون ہے چیف جسٹس کا، اور نسلا ٹاور کے لیے الگ قانون ہے. تم 2 قانون 2 عدالتیں ملک میں چلا کر مڈل کلاس اور غریبوں کو برباد کر رہے ہو، طاقتور لوگوں کو سہولت فراہم کر رہے ہو. اس لیے عدلیہ کا بھی یہ کام ہے کہ لارجر بینچ تشکیل دیا جائے اور SNO کراچی میں تعمیرات کے مسئلے پر اور ان لوگوں کے حوالے سے کہ جنہیں اپنی جگہوں سے بے دخل کیا جاتا ہے، اوورآل ایک کمیٹی بننی چاہیے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو ترمیمی بل تھا جو اب ایکٹ بن گیا ہے اس کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں. یہ کالا قانون ہے، یہ کالا قانون رہے گا اور یہ ہر اس کے چہرے پر کالک ملتا رہے گا جس نے جاگیردارانہ اور وڈیرا شاہی کے طریقے سے عوام کے حق کو سلب کیا ہے، لاڑکانہ کے شہریوں کو حق کو سلب کیا ہے، شکارپور کے شہریوں کے حق کو سلب کیا ہے، میرپور خاص کے لوگوں کے حق کو سلب کیا ہے، حیدرآباد کے اور سکر کے لوگوں کے حق کو سلب کیا ہے، اور کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے حق کو سلب کیا ہے. ہمیں ایک میگا سٹی گورنمنٹ چاہیے، ہمیں انفراسٹرکچر چاہیے، ہمیں پیکیجوں کی جھوٹے نعروں اور دعووں کی خیرات نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے. ہم نے وفاقی حکومت کو پچھلے 3.25 سال میں 9,000 ارب روپے ٹیکس دیا ہے، 9,000 ارب روپے ٹیکس. اس کے جواب میں وفاق نے ہم کو کیا دیا ہے؟ صرف جھوٹی باتیں کی ہیں اور ہمیں احسان کرتے ہو کہ 80 بسیں آ گئی ہیں. 80 بسیں آئے ہوئے بھی 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں. وہ چل کیوں نہیں رہی ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے جعلی افتتاح کیا تھا. تمہیں بے نقاب کریں گے اور ان تمام پارٹیوں کو جو حکومت میں شامل ہیں ان سے سوال کریں گے کہ تم ہمیں ہمارا حق دو. جماعت اسلامی کی یہ تحریک جاری ہے. 31 دسمبر کو اسی سندھ اسمبلی پر تاریخی دھرنا ہوگا.
تاریخی دھرنا ہوگا کہ جس سندھ اسمبلی نے اپنی طاقت کی بنیاد پر اکثریت عوام کو کچلا ہے، کراچی نہیں پورے سندھ کے لوگوں کو کچلتے ہوئے یہ کالا قانون بنایا ہے، انہوں نے اپنی جعلی اکثریت سے یہ کام کیا ہے، ہم عوام کی اکثریت وہاں پر لے کر پہنچیں گے اور عوام کا مقدمہ لڑیں گے۔ آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ 31 دسمبر کو تاریخی دھرنا ہوگا، سندھ اسمبلی پر ہوگا، عوام کا ایک سمندر ہوگا، اور انشاءاللہ عوام کی رائے کو دبانے والے، نام نہاد جمہوریت والے، وصیت اور وراثت پہ پارٹیوں کو چلانے والے، لوگوں کا حق مارنے والوں کو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے عوام کا یہ سمندر ہی بہا کر لے جائے گا، اور انشاءاللہ انہیں عوام کا حق عوام کو دینا پڑے گا، ورنہ راستے سے ہٹنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کو صوبائی اسمبلی کے باہر جمع ہوں گے، احتجاج کریں گے، اور یہ کالا بل انہی وڈیروں کے منہ پہ ماریں گے۔ اور آج میں اس احتجاجی مظاہرے کے توسط سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ہمارے اسسٹنٹ کمشنر نے گزشتہ دنوں اسی نئی کراچی میں نہتے لوگوں پہ گولیاں چلوائی، اور عقیل نامی نوجوان جس کی ٹانگ کاٹنا پڑی، لیکن انتظامیہ اور چیف جسٹس صاحب آپ ابھی تک خاموش ہیں۔ آپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے، اسے سلاخوں کے پیچھے جانا چاہیے۔ اور اسی نارتھ کراچی کے اندر بابا موڑ سے خواجہ میں نگری تک ٹوٹی پھوٹی ہوئی سڑک آپ کو پکارتی ہے کہ یہ شہر کراچی، یہ نارتھ کراچی، یہ ٹیکس دیتا ہے، تو ہماری سڑکیں کیوں ٹوٹی ہوئی ہے؟ ہم آج پرامن طور پہ یہاں سے منتشر ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے حقوق نہ دیے گئے اور یہ کالا بل واپس نہ لیا گیا تو پھر یہ مظاہرے پرامن نہیں رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔